السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور انٹرنیشنل افیئرس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سردار محمد اشرف صاحب۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جو میوچول سیکیورٹی ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان۔ اس پہ بہت ساری باتیں ہو چکی، بہت سارے تجزیے ہو چکے، لیکن ابھی بہت کچھ اس کے اندر سے آنا باقی ہے۔ یعنی اس کے مقاصد کیا تھے، کیا اس کے پیچھے کون ہے، کیا امریکہ اس لوپ میں تھا اس پیکٹ سے پہلے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں اور باتیں ہیں، سوالات ہیں جن کے جواب لینا ابھی ضروری ہیں اور آتے رہیں گے وقت کے ساتھ۔ ہم اس پہ بات کریں گے۔ آج ہمارا یہی موضوع ہے۔ سردار محمد اشرف صاحب، السلام علیکم۔ سردار صاحب فرمائیے کہ یہ جو میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، کیا اس میں بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ اچانک ہو گیا یا اس کے پیچھے وہ کوئی آپ کو لاجک اور کوئی ایک لانگ ٹرم تھنکنگ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، سعودی عرب اور پاکستان ہیز آلویز بین، ہمیشہ سے یہ دونوں ملک بہت قریب ملک رہے ہیں۔ یعنی آپ سوچئے کہ جو بھٹو کے زمانے سے جب آئل کو ویپن کے طور پر شاہ فیصل کے دور میں یوز کیا، اور وہ بعض لوگ کہتے ہیں اور میں بھی ان میں شامل ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ بھٹو ٹولڈ them to do it۔ بھٹو نے کہا ایسا کرو۔ بھٹو واز the main person who was doing this، مطلب بیہائنڈ شاہ فیصل، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ شاہ فیصل کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ اچھی تھی، اور جب تک یہ آئل پاور آیا تھا نا، تو اس آئل پاور کو بھٹو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اربوں کا پیسہ، پاکستان کی مین پاور اور یورپین ٹیکنالوجی، وی ول ہیو دس الائنس اینڈ ہم دنیا میں بہت ہو جائیں گے۔ تو وہ بھٹو صاحب کو انہوں نے ٹھکانے لگا دیا، تو فیصل بھی چلے گئے، فیصل کو بھی مار دیا گیا۔ ظاہر ہے وہ تو پلان کے تھے۔ یہ تو باتیں ایسی ہیں کہ جو، لیکن سعودی عرب اور پاکستان کی ریلیشن شپ ہمیشہ اچھی رہی ہے۔ ایک لحاظ سے یوں بھی آپ سمجھ لیں کہ جب بھی سعودی عرب پہ کوئی مشکل، پاکستان میں تھوڑے تعلقات خراب ہوئے جب یمن کے لیے انہوں نے فوج مانگی، اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے منع کر دیا کہ دو ملک مسلمان ملکوں کے درمیان، کیونکہ پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کی بڑی پاپولیشن جو ہے اہل تشیع کی پاپولیشن ہے اور ایرانین انفلوئنس کی پاپولیشن ہے۔ پاکستان ایسا نہیں کر سکتا ایک جمپ کرے دوسرا جمپ کرے اور پھر اپنے لیے پرابلم کرے۔ تو پارلیمنٹ نے سعودی عرب کو یمن کے خلاف فوجیں دینے سے منع کر دیا اور کہا کہ یہ ہم سعودی عرب میں تو یمن کے خلاف تو نہیں لڑنے کے لیے دیں گے، ہم مکے مدینے کی حفاظت کے لیے دے دیں گے۔ تو انہوں نے دے دیا فوج، 10-15-20 ہزار آدمی چلے گئے۔ ابھی جو مسئلہ آیا ہے، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ بھائی اس میں امریکہ کو کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ارینجمنٹ میں امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے۔ اچھا، اس کی مرضی سے ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ٹرمپ جو ہے سعودی عرب سے گیا ہے، ٹرمپ کے سعودی عرب کے ساتھ بہت گہرے ریلیشنز ہیں اور بلینز آف ڈالر کے انہوں نے ایگریمنٹ کیے ہیں۔ $1 ٹریلین لے کے گیا کیش۔ اچھا، تو چکر یہ ہے کہ وہ جو ہے سعودی عرب کے سلسلے میں، اور جو میرے خیال سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو میٹنگ ہوئی ہے عاصم منیر کے ساتھ، اس نے کافی چیزوں کو ٹرن کیا ہے۔ ایران کے معاملے کو بھی ٹرن کیا ہے، مڈل ایسٹ کے معاملے کو بھی ٹرن کیا ہے، اور میرے خیال سے ٹرمپ نے ان کی بات سنی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا جو انالیسس تھا اس کو سنا، اس نے کہا بھی کہ وہ جو ہے وہ عاصم منیر is a very strong man and he's a wonderful person تو یہ جو ہے، تو اس لیے یہ جو کہنا کہ سعودی عرب کو جو جھٹکا، اول تو ان کی باتیں عرصے سے چل رہی تھی پاکستان کے۔ نہیں سر، اس میں جو مین نقطہ ہے وہ یہ کہ آپ پر حملہ ہوگا تو پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، پاکستان پر حملہ ہوگا تو سعودی عرب پہ حملہ تصور کیا۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو شاید اس سے پہلے اس طرح سے نہیں کہی گئی ہے، نہ کی گئی، نہ اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ ہوا۔ سعودی عربیہ جو ہے وہ آپ کا الائی تھا ہمیشہ سے، لیکن لاسٹ 5-7-10 سال میں سعودی جو ہے وہ وارمنس کم ہو گئی تھی، وہ انڈیا کی طرف زیادہ چلے گئے تھے، کیونکہ ان کا انویسٹمنٹ کا اور یہ جو اکنامک فیکٹرز تھے، انڈیا از اے بگ پاور، یہ وہ، تو سعودیز نے پاکستان کو خیراتیوں کے قید میں رکھا ہوا تھا۔ تو ابھی ان کو ایک دم سے خیال ہو گیا یار یہ پاور کنٹری ہے، اس کی بڑی فوج ہے،
جس نے انڈیا کو اڑا کے رکھ دیا، تو وہ تو انڈیا کے ساتھ الائنسز دیکھ رہے تھے نا۔ مطلب یہ ساری باتیں اس جنگ سے جڑی ہوئی ہیں کہ جو پاکستان نے جیتی ہے انڈیا کے خلاف۔ پہلے یہ ساری باتیں ہو رہی تھی جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ملٹری الائنس ابھی ہو تو یا نہ ہو۔ آپ نے کہا نا کہ ایک ایسی بیگر خانے میں رکھا ہوا تھا اور اب وہ اس کو اہمیت کو سمجھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جنگ سے جڑی ہوئی ہے نا بات، کہ پاکستان نے وہ جنگ جیتی ہے تو اب اس کی اہمیت دنیا بھر میں بڑھ گئی۔ سعودی عرب کے پاس آلٹرنیٹ سیکورٹی جو تھی وہ امریکہ تھا، اور جب قطر پہ حملہ ہوا، اسرائیل نے جو قطر پہ حملہ کیا، تو اس کے بعد سارے مڈل ایسٹ میں یہ ہو گیا کہ امریکن تو مدد کے لیے آتے نہیں ہیں، صرف وہ لیتے ہیں۔ امریکنوں کے پاس صرف لینے کا کھاتا ہے، دینے کا کوئی کھاتا نہیں ہے۔ اگر دینے کا کھاتا ہے تو صرف اسرائیل کے لیے، کوئی بھی کام نہیں، وہ تو وہاں بیٹھا ہوا ہے قطر میں، تو اتنا اس خطے میں سب سے بڑا ایئر بیس اس کا قطر میں ہی ہے امریکہ کا، اس کی موجودگی کے باوجود اس پہ حملہ ہو جانا، اس کا مطلب ہے اس میں تو امریکہ کی مرضی شامل تھی۔ مرضی دیکھو، امریکہ جو ہے، دیکھو ایک بات اور سمجھ لو ریاض صاحب، کہ امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے وہ حقیقت میں نیتن یاہو کنٹرول کرتا رہا لاسٹ مینی ایئرس۔ صدام حسین کا اس نے کیا، ایران کا اس نے کیا، لیبیا کا اس نے کرایا۔ یہ سارے کے سارے فتنے جو ہیں، ان کی جو نانی ہے وہ جا کے ملتی ہے نیتن یاہو سے، اسرائیل سے۔ اور اسرائیل جو ہے وہ سم ہاؤ اور ادر امریکہ کے لیے بہت ہی مطلب سینسیٹیو اچھا، بات۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قطر پر حملہ اس جو پاکستان اور سعودیہ پہ کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے کہ آپ پر حملہ، ہم پہ حملہ، یہ اس کا سبب بنا ایک ون مومنٹ کہ جلدی کر لو، یہ اس لیے یہ بات چیت پہلے سے ہو رہی تو تھی۔ پھر یہ اس میں پھر سوال آئے گا نا، پھر امریکہ لوپ میں تو نہیں ہو سکتا۔ امریکہ جب خود سیکورٹی کا وہاں پہ ایک سپروائزر ہے اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ امریکن پالیسی ایک زمانے میں، یہ ویتنام کے بعد امریکہ نے کہا کہ ہم دوسری دفعہ ٹروپس بھیجیں گے نہیں، ہم ٹروپس نہیں بھیجیں گے۔ بائیڈن جب آیا تو اس نے کہا سعودی عرب سے کہ بھائی ہم یمن کے خلاف آپ کی لڑائی میں ہم آپ کو ٹروپس نہیں بھیجیں گے، آپ ہم سے ہتھیار، اس نے جو ہتھیاروں کے سودے تھے وہ بھی اس نے ڈال دیے۔ تو بائیڈن کے دور میں سعودیز جو ہیں وہ امریکہ سے تھوڑا بہت ہلے ہیں، ٹرمپ کے ساتھ ان کے ساتھ بہت ریلیشن تھی۔ اب ٹرمپ جو آنے کے بعد اس نے جب سعودی عرب کے معاملات کو دیکھا تو ادھر اسرائیل ہے، ادھر سعودی عرب، ادھر مڈل ایسٹ سارا ہے۔ اچھا چلے، اب میں ذرا یہ براہ راست سوال کروں جو کہ ناظرین اور سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے کہ اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو کیا سعودی عرب اس میں ایک پارٹنر ہوگا پاکستان کا، اور سعودی عرب ریئیکٹ کرے گا اس طرح جس طرح پاکستان کرتا ہے؟ دیکھیے، سعودی عرب ہمیشہ ریئیکٹ کرتا رہا ہے، 65 میں کیا، نہیں، سپورٹ کرنا اور ہے، ریئیکٹ کرنا اور ہے سر۔ تو ان کے بعد فوج تو نہیں ہے نا، فوج تو ہمارے پاس ہے لڑنے والی۔ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ہمیں تیل دے دیں گے، وہ ڈالرز دے دیں گے، وہ انٹیلیجنس وہ دے دیں گے، ہمیں رپورٹ دے دیں گے، اور کیا کریں؟ آپ کا کیا مطلب ہے کہ خالی بندوق لے؟ نہیں، دیکھیں نا، اس میں اگر جیسے پاکستان نے ایک سخت ایکشن لیا، پاکستان میں فضائی حدود بند کر دی انڈیا کے لیے، اور بہت سارے ایسے ایکشن لیے، اس طرح کا کوئی ایکشن وہاں سے آ سکتا ہے کہ وہاں پہ اتنے لاکھوں، سر میرا اگر سوال اسٹیبلش ہو جائے، لاکھوں انڈین وہاں پہ کام کرتے ہیں، کیا اس طرح کا کوئی ویزا ریسٹرکشن یا اس طرح کی پابندیاں، کیا پاکستان پہ حملہ ہوا ہے تو سعودی عرب کو کچھ نہ کچھ تو ایسا دکھانا پڑے گا کہ ہم پہ حملہ ہوا ہے؟ دیکھیے، اس میں ایک سعودی عرب کے، چونکہ ہم انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور اس وار کے دوران بھی سعودی عرب کا وزیر خارجہ انڈیا گیا پہلے، پھر پاکستان بعد میں آیا، تو انڈیا کے ساتھ سعودی عرب کے ریلیشن شپ اچھے ہیں۔ لیکن جو اسرائیل کا کانفلکٹ ہوا ہے اس میں سعودی عرب کا جو انڈیا کے اوپر بہت زیادہ کانفیڈنس تھا وہ شیک ہو گیا ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ میں انڈیا نے پرو اسرائیل سٹینس لیا ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ پتہ چل گیا کہ بھائی صاحب ان کے پاس تو دم ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو بچانے کا دم نہیں ہے، پاکستانیوں نے ان کی وہ کر دی، تو اب یہ ہمیں کیا مدد کر سکتا ہے؟ ان کے اندر ان کے بزنس انٹرسٹ ہے، انویسٹمنٹ ہے انڈیا میں بہت، سعودی عرب کا اس کا جو بہت ہیوی انویسٹمنٹ ہے سعودی عرب کا انڈیا میں۔ تو لیکن اب انڈیا کی جو ولنریبلٹی ہے، اور انڈیا اس لیے بھی سعودی عرب کے نزدیک تھا کہ چونکہ امریکہ کے نزدیک تھا، تو سعودی عرب کو کمفرٹ ملتی ہے امریکہ سے، پھر امریکہ سے ادھر آتا ہے۔ اب کمفرٹ شفٹ ہو گئی ہے پاکستان کی طرف، تو
اب سعودی جو ہے وہ کوئی بچے تو نہیں ہے نا, انہوں نے دیکھا یار پاکستان اتنا امپورٹنٹ ہے, اس کو ٹرمپ اتنی اہمیت دے رہا ہے. ٹرمپ کی چونکہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن لوکیشن جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے, جس کو ہم نے ریئلائز ہی نہیں کیا. نہیں ہم دیکھیں نا, وہ یہ گوادر ہم نے لیا, اس کے بعد کہاں اس کو ریئلائز کیا گیا. گوادر نون صاحب نے لیا تھا جب وزیر اعظم تھے فیروز نون, انہوں نے گوادر لیا, اس کے لیے پیسے بھی آغا خان نے ادا کیے, اس کے پیسے کے, وہ عمان کو پیسے کی ضرورت تھی, وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت مجھے ٹھیک فگر یاد نہیں ہے, ہاں, تو وہ ساری پیمنٹ بھی آغا خان نے, یہ جو آغا خان ہیں پرنس آغا خان, انتقال ہو گیا ان کا, تو انہوں نے ادا کی. اب اس کے وہ لینے کے بعد ہم نے 30-40 سال اس کو لے کے بیٹھے رہے اور ہم نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا. تو ہم کہاں اہمیت سمجھتے ہیں اپنی جیو اسٹریٹجک پوزیشن, تو آج ہمیں نظر آنے لگی ہے, پہلے کیوں نہیں تھی؟ پہلے اس لیے نہیں تھی کہ ہمارا ٹوٹل ریلائنس تھا امریکہ کے اوپر. ہمارا مائی باپ بھی امریکہ تھا, وہ کہتا بیٹھ جاؤ بیٹھتے ہیں, کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جائے. افغانستان میں امریکہ کو ضرورت تھی, انہوں نے ہم کو پکڑا کر کہا کہ بھائی تم بہت اچھے. انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کو بھی الاؤ کیا, انہوں نے ضیاء الحق کو بھی الاؤ کیا, انہوں نے کہا ڈیموکریسی کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہیومن رائٹس کی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ہماری حمایت کرو. انہوں نے آگے. تو دیکھیے اسٹیٹس کے جو ریلیشن شپ ہے, اور خاص طور پہ امریکہ جیسا ملک جو جس کی کوئی تاریخ نہیں ہے ایسی کہ اس نے کسی کے اوپر جو ہے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہو یا اسے پورا کیا ایسا کچھ نہیں. وہ خود ایک سپر پاور ہے. اچھا, اس الائنس میں جو میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان, اس میں دوسرے ممالک شامل ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ اس میں ابھی جو انٹرنیشنل ایرینا میں جو بات چیت ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ قطر اور یو اے ای دو متوقع الائنس پارٹنر بن سکتے ہیں پاکستان کے. لیکن اگر یہ نہ بھی بنے تو سعودی عرب اٹ سیلف از اے ہیوج کنٹری, ریسورس بہت ہے. تو جتنے ویسٹرن جو اینالسٹ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی سعودی عرب اگر پاکستان اپنی اس الائنس کو بیچ نہ دے سستے میں, اور پراپرلی کیا مطلب ہے اس کا کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ تو کہتے ہیں جب ٹھیک ہے جی ہم آپ کے لیے ضرورت کرنے کو تیار ہیں, اور بدلے میں آپ کیا دیں گے, ہم کیا لیں گے, ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے, ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے. تو وہ تو بات ہوئی ہے, ان کے پاس کچھ تھوڑی بہت ٹیکنالوجی کچھ چیزیں ہیں ان کے ڈیفینس میں, امریکن ٹیکنالوجی ساری ان کے پاس ہے. ان کی جو یہ تھریٹ کتنا بڑا ہے اسرائیل کے لیے, یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ تھریٹ ہے اسرائیل کے لیے آپ کے خیال میں؟ دیکھو اسرائیل کے لیے تھریٹ اس لیے کہنا یہ میرے خیال ہائپوتھیسس ہوگا کیونکہ اسرائیل جو ہے اس کا پروٹیکٹر ہے امریکہ. اچھا, امریکہ کا جو ہے وہ ہمارا بھی سرپرست ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ امریکہ کو چھوڑ کے وہ ہم جا کے اسرائیل پہ حملہ کریں, ایسا کچھ بھی نہیں ہونا, ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. لیکن امریکہ نے اسرائیل کو یہ بتایا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ الائنس ہو گیا ہے اور وہ تمہارے اوپر نظر گاڑے ہوئے ہیں, تم بندے بن جاؤ. تو ایکچولی ٹرمپ جو ہے وہ پاک سعودی ریلیشن شپ, اس میں ایک بڑا اہم سوال ہے کہ سعودی عرب جو اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے جا رہا تھا, یو اے ای کے آلریڈی اس کے تعلقات تھے. اب اچانک یہ حملے کے بعد خاص طور سے قطر پر, قطر تو خود ہی یہ تعلقات کو استوار کرنے کا خواہش مند ہے یا اس کے حق میں, تو اچانک ایسا کیا ہوا کہ سعودی عرب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اسرائیل سعودی عرب پہ حملہ کر دے گا؟ نہیں, اگر قطر پہ کر لے, نہیں قطر پہ تو کیا, وہاں تو حماس والوں کو سر وہ اس نے دیکھیں اس میں ایک ٹیکنیکل بات بہت اہم ہے, حماس پہ حملہ کیا اس نے, قطر پہ حملہ نہیں کیا. حماس کی لیڈرشپ ماری ہے اور اس نے کہا ہے کہ حماس کی لیڈرشپ اگر کوئی بھی ملک چھپائے گا ہم اس کو ماریں گے. انہوں نے ایران میں جا کے مارا, حماس کی ٹاپ لیڈرشپ کو ایران میں جا کے مارا اور تہران کچھ نہیں کر سکا. باتیں کر رہے ہیں, صرف باتیں کر رہے ہیں. تو اب دوبارہ ایران میں مار کے دیکھے پھر پتہ چلے گا. نہیں, یہ کمال کی بات آپ کر رہے ہیں کہ دوبارہ مار کے, دوبارہ لیڈرشپ ہی نہیں ہے ان کی. دیکھیے ایران نے فوراً اپنی جنگ کے بعد امریکن اڈے پہ حملہ کیا. سر وہ تو میوچل اگریمنٹ کے ساتھ ہوا ہے, وہ ایک الگ بحث ہے, الگ ٹاپک ہے. میں اس اگلے پروگرام میں آپ پہ اس بات کروں گا. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوورنٹی تو وائلیٹ ہوئی نا.
قطر کے اوپر چاہے وہ حماس کے اوپر حملہ کیا، حماس کے مہمان کے اوپر حملہ کیا یا نہیں کیا، بات یہ ہے کہ اس نے تو جو ایگریمنٹ وہ صفائی کے ایگریمنٹ جو کر رہا تھا، ٹرمپ جو کروا رہا تھا کہ بھئی ان کا سیز فائر کا کچھ آگے پیچھے، تو وہ اس نے سبوٹاج کیا ادھر حملہ کر کے. تو یہ تو بات ہے، لیکن قطر کی سوورنٹی اس نے قطر کو وائلیٹ کیا ہے، یہ ٹھیک ہے. اچھا لیکن قطر کی وائلیٹ ہوئی ہے، تو جو اسرائیل کا جو ایکسپینشن پلان ہے اس میں مدینہ بھی شامل ہے. ہاں، جو گریٹر اسرائیل کا، وہ تو ابھی گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا ہے. وہ تو کئی دفعہ کر چکا ہے، ماضی میں بھی کر چکا ہے سر، پہلی دفعہ نہیں کر رہا ہے، وہ تو پچھلے 15-20 سال سے یہ بات کر رہا ہے. سعودیوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی میرے خیال سے کہ بھائی ان کے پاس ایک ویلیویبل ایسٹ ہے پاکستان کی صورت میں. پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ 65% ینگ مین ہے، 65% یوتھ. اینڈ جو ویسٹ ہے، اب ویسٹ یا دوسرے ملک جو ہیں وہ سعودی عرب کے لیے انویسٹمنٹ ہیون نہیں رہیں گے اب، کیونکہ اور پرابلم ہو گئی. اور لائٹر نوٹ میں ایک سوال کر لوں آپ سے کہ پاکستان پر حملہ ہوتا ہے، سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے یہ اس ایگریمنٹ کے مطابق، تو پاکستان جا کے لڑے گا، فٹ یعنی وہاں پہ سولجر فوٹنگ ہوگی اور اس کے بعد وہ لڑے گا باقاعدہ. لیکن سعودی عرب کے پاس تو کوئی فوج نہیں ہے، وہ پاکستان کے ساتھ آ کے کیسے لڑے گا سر؟ مطلب یہ تو یہ کہ ہماری طرف سے بھی تم لڑو گے اور جو تم پہ حملہ ہوگا اپنی طرف سے بھی تم ہی لڑو گے، ایسا کچھ ایگریمنٹ مجھے لگ رہا ہے. بات یہ ہے کہ ہماری اسٹرینتھ ہماری فوج ہے، ہماری جو ملٹری ہے وہ ہماری اسٹرینتھ ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ ہمارا جو ہے ڈیفنس کا واحد ذریعہ ہے، اور ہم اپنے سائز سے بڑے ہیں. اگر آپ ڈیفنس کے اعتبار سے ہاں اپنے بہت سائز سے بہت بڑے، تو اگر ہم سعودی عرب کی بھی ڈیوٹی کرنے لگے ان کو حفاظت کرنے، جو ہم پہلے بھی کرتے ہیں، تو پہلے بھی ہمارا سعودی عرب کے ساتھ بہت قریبی ریلیشن ہے، ضیاء الحق کے زمانے میں، ایون مشرف کے زمانے میں. تو پاکستان کی فوج جو ہے وہاں سعودی عرب میں، مکے میں، مدینے میں. سر وہ ایک یاد ہے آپ کو کہ ایک پیکٹ بنا تھا، ایک الائنس بنا تھا، اور ملٹری الائنس، اس کے ایک سابق پاکستان کے آرمی چیف، میں نام نہیں لے رہا، وہ اس کے سربراہ بنے تھے. تو یہ تو شریف کو انہوں نے وہ تو سعودیز کے ساتھ نواز شریف لوگوں کے اچھے اپنے ریلیشن ایڈجسٹ کرایا تھا، تو ان کو ایڈجسٹ تو کرایا ہی تھا، لیکن اس وقت ایک فارمولے پہ کام ہو رہا تھا. فارمولے پہ یہ کام ہو رہا تھا کہ اس وقت دیکھو ابھی نیا، یہ پوری دنیا بدل گئی ہے بھائی. یہ ایران کے اوپر اسرائیل کے حملے سے اور امریکنوں کے حملے سے ساری دنیا بدل گئی ہے. مڈل ایسٹ کو اب وہ دیکھو نا، پہلے کل ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اب وہ تو مل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں. اس نے یمن نے کہا کہ بھائی ہمارے جو اس کے وہ ہتھیار ہیں، ہمارے جو ڈرونز ہیں وہ سعودی عرب کے خلاف نہیں ہیں. تو سو دیر از اے لاٹ آف چینج ان دا ریجن، جو ریجن ویکیوم کریٹ. اب اس میں ایک عام سوال میں آخری بات آپ سے پوچھ لوں، اس لیے کہ وقت ختم ہو رہا ہے. ایران کا اس پیکٹ کے حوالے سے، اس ایگریمنٹ کے حوالے سے کیا رد عمل ہے؟ کیونکہ بہت دیر میں ایران کی طرف سے کوئی باضابطہ رد عمل پریزیڈنٹ کی طرف سے ان کے آیا. UN اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اچھی بات ہے. تو نہیں ہے، ہاں، جس دن معاہدہ ہوا ہے اس کے دوسرے دن سعودی عرب کا وزیر خارجہ ایران گیا ہے، وہ خامنائی سے ملا ہے، انہوں نے انڈرسٹینڈنگ نہیں، ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، چلو جو بھی وٹ ایور کانفیڈنس میں تو لیا نا. نہیں، سیکنڈ ڈے یا غالباً 2-3 دن کے بعد. دیکھیں سر جی، یہ جو سب باتیں ہو رہی تھی پاکستان کی، مطلب ایران کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اعتراض نہیں؟ نہیں، ایران کو کیا اعتراض ہوگا؟ پاکستان دیکھو، پاکستان سعودی عرب کے جتنا نزدیک ہوگا ایران کو اتنا ہی فائدہ ہوگا. کیوں؟ ایک بیان آیا تھا نا کہ اگر کسی اسلامی ملک کے خلاف یہ یا کسی خاص مسلک کے خلاف یہ ایگریمنٹ نہیں ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. یہ اس طرح کا بڑا شوگر کوٹڈ انہوں نے بیان دیا تھا، ان کی وزارت خارجہ کی طرف سے آیا تھا. ایران شیعہ سعودی ایرانی کانفلکٹ جو ہے وہ صدیوں پرانا ہے، وہ صدیوں پرانا ہے. آپ ایک بات سمجھ لیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے بات. ایون یہ ایران جو ہے، ایران واز جو رومن امپائر تھی، وہ عربی عجمی کا معاملہ ہے، وہ بہت پرانا ہے، یہ ٹھیک ہے بات. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران نے شروع میں بڑا محتاط رد عمل دیا، اس کے بعد ان کے پریزیڈنٹ نے UN اسمبلی میں بالکل کھل کے کہا کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس میں آفٹر تھاٹس شامل ہیں آپ کے؟ دیکھیے، ایک تو یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ اگر سعودی عرب نہ کرتا اور ایران کہتا کہ چلو یار میرے ساتھ پیک کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے. نہیں، اس میں پاکستان کو کچھ ملنا نہیں تھا نا سر. پھر نہیں ملنا، یہ صحیح بات ہے. پاکستان کو منی شارٹ ہے، پیسہ چاہیے.
دیکھو ایران کے پاس پیسہ بہت ہے، اس نے ابھی $25 بلین کا ایگریمنٹ کیا ہے رشیا کے ساتھ، کل کی بات ہے، $25 بلین کا، اور خامنائی نے ابھی اعلان کیا ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، ایٹم بم بنانا شریعت کے خلاف ہے، لیکن ہم جو ہے وہ اپنا ایٹمی پروگرام جاری ڈیولپ رکھیں کریں گے، گے، اور اس میں جو بھی مخالفت کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں یہ پرسوں تو وہ دیکھو سعودی عرب کے ساتھ ایران کی اب وہ دشمنی والی بات نہیں رہی، یہ سمجھ گئے سارے ملک اچھا کہ اسرائیل ہم کو ایران کو، سعودی عرب کو لڑا کے، کویت کو اس سے لڑا کے، صدام حسین کو اور ایران کو لڑا کے یہ اپنا کام کر رہے ہیں بھائی، وہ آپ کا فائدہ تھوڑی کر رہے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ اس لیے ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک نئی حکمت عملی اور نیا دور کا آغاز ہو رہا ہے، پورا انٹرنیشنل ارینا، انٹرنیشنل سینیریو تبدیل ہو رہا ہے، اور اس میں جو چیزیں پاکستان کے حق میں جا رہی ہیں یا اسلامی ممالک کے حق میں جا رہی ہیں وہ بھی بڑی اہم ہے۔ اللہ کرے پاکستان اپنے حق میں ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنے لیے فائدہ کر سکے۔ سعودی عرب سے انویسٹمنٹ چاہیے بہت ہیوی، 15 20 30 25 بلین ڈالر ادھر لگائے، فائدے والے پیسے، تو سعودی عرب جو اس کے لیے پینٹ ہے۔ ہاں کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، سردار محمد اشرف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو انٹرنیشنل ارینا میں تبدیلی آ رہی ہے، انٹرنیشنل سینیریو میں تبدیلی آ رہی ہے، وہ بڑی اہم ہے۔ آخر میں جو بات انہوں نے کی، اور یہ تبدیلی اگر پاکستان اپنے حق میں استعمال کرے تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔